پروردگار بہروبر۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر اور منتخب آیات پر روزانہ ہم اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ بلکہ آج کی جو آیت ہے وہ تو براہ راست قرآن کریم کے حوالے سے ہے، قرآن کریم کے مقام کے حوالے سے ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 پہ آج بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کیا فرما رہی ہے، یعنی اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن کے تعلق سے، کہ یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ برکت والی کتاب، برکت کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال ہم یہ رکھیں گے۔ کتاب منزل من اللہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ کلام خداوندی ہے جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے۔ تو برکت سے بات شروع ہوتی ہے کہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے۔ خواتین و حضرات، برکت کسے کہتے ہیں، کون سا کام کس میں بڑھوتری خیر کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے آئیں کہ قرآن کریم سے ہم برکت لے رہے ہیں، برکت ہمیں نصیب ہو رہی ہے، انسانیت کو برکت مل رہی ہے قرآن کریم سے، نظر آتی ہے کیا قرآن کریم کی برکت پوری کائنات میں، خاص طور پہ مسلمان ریاستوں میں، خاص طور پہ مسلمان گھروں میں۔ خواتین و حضرات، اگر برکت نہیں مل پا رہی ہمیں تو مل پا رہی ہے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں مل پا رہی تو رکاوٹیں کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے، یعنی برکت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے، ایسا ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان گھرانہ ہو اور اس گھر میں قرآن کریم موجود نہ ہو۔ تو قرآن کریم موجود ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے محض تلاوت قرآن کریم چاہتا ہے یا کچھ اور بھی چاہتا ہے، تاکہ وہ ٹارگیٹ، وہ ہدف برکت کا حصول، کہ ہمیں برکت نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ ایک برکت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل رکھنے والے کیا کریں، اس سے سبق لیں۔ اب یہاں پر تدبر و تفکر یہ الگ الگ رکھا گیا ہے، لوگ اس کی آیات پہ غور کریں اور عقل رکھنے والے، یعنی جو اولو الالباب کی جو بات ہوتی ہے، صاحبان عقل، دانشوران عہد، وہ کیا کریں، وہ اس سے سبق لیں۔ دونوں کو اللہ علیحدہ علیحدہ کیوں رکھ رہا ہے، سیکھیں گے۔ تدبر کسے کہتے ہیں، تفکر کسے کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں یہ لفظ کن کن معنوں میں آئے ہیں، کہاں کہاں آئے ہیں، یہ بھی ہم جانیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان ایک ممتاز عالم دین، ماہر تعلیم، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں، اور کئی شاگرد آپ کے جو ڈاکٹریٹ آپ کے انڈر کر چکے ہیں، تو یہ تعلیم کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے، یہ اس کو آپ پھیلا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ صاد اور آیت نمبر 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ
لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولِي الْأَلْبَابِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کتنے برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے؟ درست جواب 40 سال تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے؟ سورہ نمل میں یا سورہ نحل میں یا سورہ توبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092223452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ قرآن برکت والی کتاب کیسے ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو سورہ صاد ہے، اس میں خاص طور پر اس آیت سے باقبل کی جو آیات ہیں اس میں اللہ کریم نے جو قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی ایک دلیل کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا میں گدھا گھوڑا سب برابر ہوتے ہیں، مجرم اور مفسد اور متقی سب بعض اوقات جو ہیں وہ یہاں پہ ایک جیسے حالات فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مجرم اور مفسد ہیں ان کو دنیا کی بہت ساری نعمتیں میسر ہوتی ہیں، جبکہ متقی اور جو نیک لوگ ہیں وہ بالکل ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کا ایک جسٹیفیکیشن ہے، ایک لاجک ہے، اور ایک ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت قائم ہو۔ اور اس سے ماقبل کی آیت میں اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نیک آدمی ہو اور ایک مفسد ہو۔ أَفَنَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نیک لوگ جو نیک عمل کرتے رہے، ایمان لانے والے، اور وہ اور زمین میں فساد پھیلانے والے، ان کے ساتھ ہم ایک جیسا حشر کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اسی طرح فَنَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ، کیا ہم جو نیک لوگ ہیں کالفجار، ان کو ہم فاسق و فاجر لوگوں کی طرح ان کا حشر کریں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک آخرت کا تصور دیا، 2 مختلف جو انجام ہیں ان کے بارے میں یہ تصور دے کے، آخرت کی جواب دہی کا ایک تصور دے کے، یہ بات فوراً قرآن کی طرف یہ جو گفتگو کا رخ مڑا ہے، تو یہ دراصل یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس حقیقت کی طرف رہنمائی قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو کامیاب لوگوں جیسی زندگی بنانا چاہتا ہے، اگر وہ اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے انزلناہ مبارکن، جس کو ہم نے برکت والی کتاب بنا کے نازل کیا ہے۔ اب آئیے کہ برکت کہتے کس کو ہیں۔ برکت میں 2 پہلو، برکت کے معنوں کے اندر 2 پہلو ہمیشہ نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر ایسی چیز کو برکت کہتے ہیں، ایسی کیفیت کو برکت کہتے ہیں جس کے اندر سراسر خیر ہو،
اور دوسرا اس کے اندر پہلو ہوتا ہے بڑھوتری اور نمو کا، کہ وہ ہر وقت بڑھتی رہتی ہو۔ لہٰذا جب کسی بھی چیز کو کہا جائے کہ وہ برکت والی ہے، کوئی ذات برکت والی ہے، کوئی دن برکت والا ہے، جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ یہ مبارک کرے، تو اصل میں ہم یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سراسر خیر فرمائے اور وہ خیر ہر وقت بڑھتی رہے۔ جب قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ کتاب مبارکن ہے، یہ کتاب انزلناہ مبارکن، اس کتاب کو ہم نے مبارک بنا کے، برکتوں والی کتاب بنا کے نازل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن سراسر خیر ہے، اور یہ خیر اس قدر اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور بڑھوتری ہو رہی ہے کہ دنیا میں بھی جس قدر انسان قرآن سے جڑتا چلا جائے گا، اس قدر اس کو خیر کے حصول میں مزید سے مزید اللہ تعالیٰ عطا کرتا چلا جائے گا، اللہ کی عطا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب وہ اسی طرح قرآن سے جڑتے ہوئے وہ یعنی دنیا میں بھی اس کی آخرت کی تیاری ہو رہی ہوگی، اور اسی طرح جب وہ آخرت میں جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو خیر کی وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا دنیا میں ہوئی تھی اس کی تکمیل ہو جائے گی، اور وہ اپنی آخری انتہا کو پہنچ جائے گی جب یہ قرآن کے ذریعے سے جنت الفردوس کے اندر پہنچ جائے گا۔ یہ ایک پوری کہانی گویا جو قیامت جس بات کا تقاضا، جو انسانی اعمال کا تقاضا، انسانی جد و جہد کا تقاضا، جو قیامت کو طلب کرتا تھا، جو قیامت کو چاہتا ہے، جو قیامت کا تقاضا کرتا ہے، اسی قیامت کے دن کامیابی کے حصول کے لیے ایک ایسی برکت والی کتاب کا تقاضا فطری طور پر ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، جس گیپ کو فل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا کتاب انزلناہ مبارکن، یہ ہے وہ کتاب جو تمہاری ساری ضروریات، ساری احتیاجات، سارے تقاضے وہ پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ برکت والی کتاب۔ سبحان اللہ، یعنی افزائش خیر۔ اللہ اکبر۔ اب فوراً ہم اب اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، منزل من اللہ ہے یہ کتاب، اللہ کی طرف سے آیا ہوا یہ کلام ہے، جس طرح میں نے انٹرو میں عرض کیا تھا کہ قلب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول ہوا، برکت اب یہ بڑھوتری ہو رہی ہے جیسے آپ نے ہمیں تعلیم کیا۔ قرآن کریم اصل میں ہمارے لیے ہمارے خیر میں اضافہ چاہتا ہے، یعنی یہ نزول قرآن کا کیا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان راستے پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے، ہدایت لے اور اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے حصول کے طریقے، تاکہ میں نے قرآن کریم سے خیر حاصل کر لیا، قرآن کریم سے خیر ہی حاصل ہوتا ہے، میں اس خیر میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ اضافہ محض تلاوت آیات سے ہو سکتا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلاوت آیات تو ایک ٹول ہے جو انسان کو لے کے جاتا ہے قرآن کی اصل مقصدیت کی طرف۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو ظاہر ہے آپ اس کو سمجھیں گے کیسے؟ لہٰذا پڑھنا یہ اٹ سیلف ایک ثواب ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو تلاوت کرنا بھی اور بغیر سوچے سمجھے تلاوت کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور مستقل عبادت ہے، اور اس سے بھی برکت کا حصول ہے۔ آپ اس کو صرف پڑھتے جائیں، آپ اس کے الفاظ کو نہ سمجھیں، اس کے اوپر غور و فکر نہ کریں، تو بھی آپ کو کچھ نہ کچھ برکت ضرور حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ حتیٰ کہ نہ بھی پڑھ رہے ہوں، آپ صرف اس کو سن رہے ہوں اور سنتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور خاموش ہو جائیں اور خاموشی اختیار کریں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لعلکم ترحمون، پھر بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ گویا یہ کتاب اپنے اندر بہت سارے اعجاز رکھتی ہے، اس کے اندر بہت ساری برکتوں کی ڈائمنشنز ہیں، اور اس کی ڈائمنشن سے تو پتھر اور شجر و حجر وہ بھی محروم نہیں رہتے۔ کسی بھی چیز کے اوپر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا مقصد نزول نہیں ہے۔ جو مقصد نزول ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، جو اس برکتوں کے حصول کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن چونکہ پریکٹیکل بک ہے، یہ عملی کتاب ہے، لہٰذا جب تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک انسان اس ہدایت کے راستے اور اس برکت کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ جیسے قرآن خود کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جب کوئی شخص کوئی لوگ جو ہیں ہمارے راستے میں
عملی طور پر ایفرٹ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو اپنے راستے کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں. گویا یہ ہدایت حاصل اور کرنے کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. بالکل راستے کھلتے ہی اس وقت ہیں جب انسان عملی طور پر قدم اٹھا دے. جب آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں, اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں, تو یہ چونکہ عمل کی کتاب ہے, جب آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن آپ کے اوپر ہدایت اور برکت کے دروازے کبھی نہیں کھولتا. ٹھیک ہے, یعنی قرآن کریم کا عامل ہونا چاہیے جو ایک اصول آپ نے ہمیں سکھایا. اب طریقے اس کے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ خدمت میں یہ رکھوں گا کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں, میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے خیر میں اضافہ ہو, قرآن کریم سے برکتیں میرا مقدر بن جائیں. تو یہ برکتوں کو مقدر بنانا کیسے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, ذرا یہ ارشاد فرما دیجئے. کیونکہ قرآن کریم تو مسلسل پڑھا جا رہا ہے, پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے, مسلمان ریاستوں میں پڑھا جا رہا ہے, لیکن کیا مسلمان ریاستوں میں یا ان گھروں میں جن میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے کیا برکتیں نصیب ہو رہی ہیں؟ ارشاد, اگر نہیں ہو رہی تو طریقہ بتا دیجئے ہمیں آپ. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کی جو تاثیر آپ کے دل و دماغ پہ ہوگی اس کو قرآن ہدایت سے تعبیر کرتا ہے کہ آپ کو یہ ہدایت ملتی ہے. اور ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ھدی للمتقین, ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے جو دل سے دماغ سے اس مرکزی اور اس ترجیحی نقطے کو اپناتے ہیں کہ میں متقی اور تقوی کی راستے پر چلنا چاہتا ہوں. اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ میں بچ کے چلنا چاہتا ہوں. اور بچ کے کس سے چلنا چاہتا ہوں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچ کر میں چلنا چاہتا ہوں. جو اس غرض سے قرآن کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو نیت ہے. لہٰذا نیت کے ساتھ جب کوئی شخص قرآن کو پڑھے گا کہ میں نے ہدایت لینی ہے تو قرآن اس کو ہدایت دے گا, منزل مقصود پہ پہنچانے والی ہدایت اس کو ملے گی, وگرنہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. دوسری چیز جو قرآن نے سورہ زمر کے اندر بیان کی وہ ہے خشیت, کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اور اس کو معلوم ہو کہ یہ کلام کس کا ہے. اس لیے کہ کلام تو کلام ہوتا ہے جب انسان زبان سے کوئی بات کرے اور وہ کوئی بھی شخص کلام کرے, مثلا میں کہوں کہ پکڑ لو تو یہ ایک عام سا جملہ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جب صاحب کلام بدل جائے, یہی علاقے کا تھانے دار کہہ دے پکڑ لو تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. اور اگر صوبے کا گورنر یا وزیر اعلیٰ کہہ دے پکڑ لو تو بالکل ایک تھرتھلی مچ جاتی ہے. اور ملک کا وزیر اعظم کہہ دے تو یہ گویا صاحب کلام کی وجہ سے اس کلام کی حیثیت تبدیل ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے اس قرآن سے. اللہ نزل احسن الحدیث, کہ اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے. کتابا متشابہا مثانی, یہ کتاب تو بظاہر تو یہ کتاب ہے, اس میں ملتی جلتی آیات ہیں, وہی بار بار دہرائی جاتی ہیں, لیکن اس کے اندر تاثیر کیا ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہر ایک کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے. کس کے ہوتے ہیں؟ یخشون ربہم, جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اور وہ دل سے اللہ کا رعب ہوتا ہے. کس ذات کا کلام ہے؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہوتا ہے, جب یہ آیت پڑھو تو سیدھے ہو کے بیٹھ جایا کرو, کان لگا لیا کرو کہ کائنات کا مالک عرش سے ڈائریکٹ تمہارے لیے خطاب فرما رہا ہے. جب یہ خشیت دل میں ہوگی, یہ رعب دل میں ہوگا, صاحب کلام کی عظمت ذہن میں ہوگی, تو پھر اللہ کا قرآن جو ہے وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا. اور پھر تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ تجرد, فکری طور پر کوئی شخص جو ہے وہ خالی ذہن ہو کر قرآن کو پڑھے, وہ جو گزشتہ اس کے سابقہ اس کی جو وابستگیاں ہیں ذہنی طور پر اور فکری طور پر اور نظری طور پر, نظریاتی طور پر, ان وابستگیوں سے پہلے چھٹکارا حاصل کرے. اور چھٹکارا حاصل کرے گا اور اللہ کے قرآن کو ہدایت لینے کی نیت سے پڑھے گا, اور اس نیت سے پڑھے گا کہ اللہ میرا راستہ گم ہو گیا ہے, میں راستہ لینا چاہتا ہوں, میں تیری برکتوں کا, تیری رحمتوں کا امیدوار ہوں, اور میں سابقہ جتنے بھی میرے خیالات اور نظریات ہیں ان میں سے کسی کو اہمیت نہیں دیتا. اس سے فکری تجرد حاصل کر کے خالی ذہن ہو کے جب وہ کتاب و سنت کو پڑھے گا تو اللہ کا قرآن اس کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا, یہ اس کو دیتا ہے جو قرآن سے ہدایت لینے کی نیت رکھتا ہے اور باقی چیزوں کو کم اہم سمجھتا ہے. اللہ نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے, اللہ کا ارشاد ہے, حدیث قدسی ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، یعنی جس طرح کا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، جو غیرت اللہ کی ذات میں ہے وہی غیرت اللہ کے کلام میں ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ اس کے اندر یہ غیرت ہے کہ جو اس کو اس برکت اور سعادت اور رحمت کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھتا، یہ اس کو رحمتیں اور برکتیں ہرگز عطا نہیں کرتا، اس کو یہ ہدایت ہرگز عطا نہیں کرتا۔ ساری زندگی کوئی شخص اس کو پڑھتا رہے جس کی نیت اس سے ہدایت لینے کی نہیں ہے، یہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو اس کو ہدایت لینے کی نیت سے پڑھتا ہے اس کو یہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بات آپ فرما رہے تھے یہ ہدایت، رحمت، برکت، اللہ فرما رہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ نیت اگر ٹھیک نہیں تو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، بلکہ وہ فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ آپ وہ بھی ایڈ کر لیجئے جو اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ کریم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا، یہ 2 دفعہ دہرائی ہے یہ بات کہ لازماً اضافہ کرے گی اللہ کی کتاب جو آپ کی طرف نازل ہوتی ہے ان میں سے اکثریت کو ان کے طغیان اور کفر میں، یعنی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ ریسیپٹیو ہی نہیں ہیں، آپ قرآن کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، آپ اس کو منزل من اللہ ہی نہیں سمجھتے، آپ اس کے بارے میں ہرزہ سرائی کا یا اس کی انسلٹ کا یا اس کی توہین کا رویہ رکھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قرآن آپ کو ہدایت دے؟ بلکہ پھر ہدایت بڑھنے کی بجائے، برکت اور سعادت کا حصول ہونے کی بجائے سرکشی اور کفر بڑھتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہی قرآن کریم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے ان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ درمیان میں ایک بات بڑی اہم اٹھائی تھی کہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو جو قاری قرآن کریم کو پڑھے تو وہ یہ دیکھے، سوچے، سمجھے، اور جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے، وہ تو اگلی منزل ہے کہ مجھے معلوم ہو۔ تو کیا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، پڑھتے ہوئے اپنے اندر اتارنے کے لیے، اور جس طرح آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو اس سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ کا عرفان یا اللہ تعالیٰ کی معرفت یا اللہ تعالیٰ کو جاننا، کہ میں جان سکوں کہ میں کس کا قرآن پڑھ رہا ہوں؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میں جانتا بھی ہوں، میں مانتا بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، اہل ایمان ہے آدمی، اسے معلوم ہے کہ شراب پینا حرام ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب نوشی کو حرام کر رکھا ہے، میں جانتے بوجھتے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں شراب پیتا ہوں، تو یہ ایک ہوتی ہے توہین رسالت جو گفتگو میں آتی ہے بات، کیا یہ توہین الہی نہیں ہو رہی؟ بالکل توہین الہی ہے۔ جب آپ اللہ کو تو مانتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے تو آپ اپنے آپ کو موحد نہیں کہہ سکتے، یہ توحید نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کو تو مشرک بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور اللہ کو واحد بھی مانتے تھے، اللہ کو بڑا بھی مانتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، اللہ کو مالک بھی مانتے تھے، اللہ کو مدبر کائنات بھی مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بتوں کے آگے اور ان مورتیوں کے آگے ہم ان کے قریب جاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، کام سارے اللہ ہی کرتا ہے۔ اس لیے کہنے کی بات جو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم نہیں ماننا تو یہ تو اللہ کی توہین ہے، اور جو قرآن نے کہا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا یہ تو چھپے ہوئے کافر ہیں جنہوں نے کتمان الکفر کیا ہوا ہے اپنے دل میں، جن کو منافق کہا جاتا ہے، اور یہ اس کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی توہین کر کے۔ تو بالکل یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ آپ بات کریں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ایک بھی حکم کو نہ مانے یا کسی بھی حکم میں اللہ کی نافرمانی کریں، تو یہ
اگر آپ اپنی دل کی بات بھی مانیں گے تو قرآن کہتا ہے اورائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا تو نے ایسا شخص دیکھا ہے جس نے اپنا خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی شخص کسی کی بھی بات مانتا ہے، اگر وہ اللہ کی نہیں مانتا تو وہ شرک کا ارتکاب بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توہین کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ ہی کی گفتگو ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا ماننا کہ یہ کس کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہی میں فرما رہا ہے نا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ کیا تم نے اللہ کی قدر اس انداز سے کی جو اللہ کا حق تھا۔ جو آپ سے میں سیکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا محض قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کے یا اس پہ غور و خوض کر کے کہ اللہ کی جو کبریائی ہے، جو اللہ کا مقام ہے، میں وہ جان سکوں گا، یا مجھے کسی مرشد کی ضرورت درپیش ہوگی جو مجھے بتائے گا، بلکہ مجھے اللہ تک پہنچائے گا اور مجھے اللہ تک پہنچا کر خود درمیان سے نکل جائے گا؟ دیکھیں جی، قرآن دراصل ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اور یہ ذریعہ نازل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واسطہ اور ذریعہ بنے ہیں انسانیت تک اللہ کا کلام پہنچانے کا اور الہامی رہنمائی پہنچانے کا۔ لہٰذا اب کوئی بھی شخص جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ، علوم نبوت کے ساتھ اور اس روایت کے ساتھ جڑنا ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے کے اور یہ ارشاد فرما کے اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہیں یہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ لہٰذا میں اور آپ جو آج زمانی طور پر اور مکانی طور پر جغرافیائی اعتبار سے بھی ہم ایک دوری پر بیٹھے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، 1500 سال گزر گئے، ہم زمانی طور پر بھی دور ہیں، ہم مکانی طور پر بھی دور ہیں، تو ہم اگر علوم نبوت تک جڑنا چاہیں گے، ہم اس علمی روایت کے ساتھ جڑنا چاہیں گے تو اس سے جڑے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے اس ہدایت تک۔ تو وہ کیسے جڑا جائے گا؟ ہر اس شخص سے جڑنا ضروری ہے، اس کو استاد پکڑنا ضروری ہے۔ استاد ہوگا ہی وہ جو علوم نبوت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ رکھتا ہو۔ اگر وہ سند متصل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا علم پہنچتا ہے تو ہم اگر اس سے علم حاصل کریں گے تو ہمیں وہ الہامی رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے، وگرنہ اگر ہم خود پڑھ کے یا یہاں سے اٹھ کے کوئی شخص کہے کہ میں آرگینیکلی کوئی علم حاصل کر لوں اور خود سے کوئی بن جاؤں اور اس علمی روایت کو چھوڑ دوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دے کے گئے تھے، تو اس کا علم شریعت کی نگاہ میں علم نہیں کہلاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جو بات فرمائی انتہائی اہم بات ہے، اہم ترین بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائی پاس کر کے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یقیناً جو علوم نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علوم قرآن، اللہ کا تعارف کس نے ہم سے کرایا؟ پوری انسانیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور قیامت تک وہی تعارف ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرا دیا۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، سب نے اللہ ہی کا تعارف کروایا۔ توحید یعنی توحید۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو آپ سے قبل تشریف لائے، آپ کے چلے جانے کے بعد، یعنی مسیح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جو اس میں دیگر چیزیں شامل ہو گئیں، تثلیث کا جو ایک تصور آیا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کا تعارف ایک مسیحی بھی کراتا ہے جو کہ مسیح علیہ السلام نے نہیں کرایا۔ تو مسیح علیہ السلام کے کرائے ہوئے تصور کو، اور وہی تصور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور توحید ہے، اس کو دنیا تک پہنچایا جائے گا، اور اللہ کے مقام، اللہ کا مرتبہ یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تمام انبیاء توحید کے تصور کو لے کے ڈاکٹر صاحب آئے، لیکن ایک جو حمد تھی وہ حمد ہونی باقی تھی۔ ہر رسول نے، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک حمد باقی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے کہلوائی۔ وہ کون سی حمد تھی جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ مبعوث کر رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔
ذرا اس کو واضح کر دیجئے تاکہ معلوم ہو کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات، اس کے جو پہلو ہیں اور جو پرتیں ہیں وہ ہم پہ کھلیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ارشاد۔ دیکھیں جی، جو رب العالمین کا جو تعارف ہے یہ وہ تعارف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے سوائے چند دہریوں کے اور چند ان لوگوں کے جو وجود خدا کے منکر ہیں، وگرنہ تاریخ کا کوئی مشرک بھی اس بات کا منکر نہیں ہے کہ ایک رب العالمین ہے، ایک پالنے والا ہے، اور وہ پالنے والا اپنے تعارف یہ کرواتا ہے اور پھر اپنا تعارف کروا کے پھر وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس رب کی بندگی کرو، اور وہ تمہارا مالک ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور رب کا معنی ہوتا ہے روزی دینے والا۔ ظاہر ہے روزی بھی ہمیں مل رہی ہے، ظاہر ہے ہم نشو و نما بھی پا رہے ہیں، اور ہمیں جو روزی دینے والا ہے اور ہمارا ایک خالق بھی ہے، الذی خلقکم، وہ صرف پالنے والا نہیں ہے۔ اور رب اس کے معنی انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، عربی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو پالتا ہے اور ایک مرحلہ وار ہر مرحلے پر پالتا پالتا اس کو تکمیل کی منزل تک لے جاتا ہے۔ تو اللہ کریم جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کو پھر وہ سارے وسائل، وہ سارے حالات اور وہ ساری خوراک اور وہ ساری نشو و نما کی چیزیں وہ عطا کرنے والا ہے کہ ہر چیز تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بار بار تصریف آیات کے ذریعے سے قرآن حکیم میں بار بار بتاتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ جو ہے ہم نے بار بار مختلف اسلوب کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے۔ کہیں وہ کہتا ہے هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کہ اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، کہ ایک حقیر قطرہ آپ سے پیدا ہونے والا انسان کس طرح سے ہم نے اس کو فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کس طرح ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا انسان بنا دیا، اور پھر پوری کبھی کائنات کی طرف وہ دکھاتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، دیکھو تو صحیح ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھو۔ گویا ان کو دیکھنے سے رب کی وہ معرفت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے ہر جہان کو، اور ان تمام جہانوں میں جس جہان کو بھی دیکھو گے اور غور و فکر کرو گے تو وہ اپنے رب کا پتہ بتائے گا اور رب العالمین کا پتہ بتائے گا۔ وہ رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، حمد تو اسی کی ہے، اور حمد کا معنی ہوتا ہے وہ تعریف جو شکرانے کے جذبات کے ساتھ ہو، اور شکرانہ ہوتا ہے نعمت کا۔ اور دنیا کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی انعامات کو اور نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم کبھی گن نہیں سکتے۔ یہ بے شمار جو نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری خالق کی پیدا کی ہوئی ہیں، لہٰذا وہ حمد جس کے اندر شکرانے کے جذبات ہوں یہ واحد مقصد زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اسی کو واضح کر رہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ جب کبھی گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ کی ہمیشہ گفتگو کا آغاز، خطبے کا آغاز اسی بات سے ہوتا تھا، الحمدللہ یا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، کہ ہر قسم کی حمد جو جس میں شکرانے کے جذبات ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہم یہ حمد نہیں بیان کر سکتے جب تک اس کی مدد نہ ہو، تو اس کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ حمد بیان کر سکیں، ونستغفرہ، اور اس میں جو کوتاہی رہ جائے تو اسی سے ہم مغفرت کے بھی طلبگار ہیں۔ گویا پوری زندگی کا مقصد اسی حمد کو بیان کرنا قرار پایا جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حمد بیان کرنے کے لیے نازل فرمایا، مبعوث فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا جو نظام زندگی دیا ہے، یہ جو برکتوں کا حصول ہے، یہ جو قرآن کی تلاوت ہے، یہ جو قرآن کا پڑھنا ہے، یہ جو ارد گرد کی کائنات پر غور و فکر کرنا ہے، جو مخلوق خدا کی طرف تدبر اور تفکر کرنا ہے، یہ دراصل سارے کا سارا رب کی معرفت کی طرف ہے، یہ رب کی معرفت کے لیے ہے، اور رب کی معرفت کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی حمد بیان کی جائے۔ جب انسان کا مقصد زندگی یہ بن جائے اور حمد باری تعالیٰ اور حمد رب العالمین یہ اس کے زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بن جائے تو پھر قرآن کے ذریعے سے بھی وہ برکتوں کا حصول ہوتا ہے، جس کا تعلق یہاں پہ جس کا ذکر فرمایا کتاب انزلناہ مبارکن، کہ یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہم نے تمہارے اوپر نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ معرفت خداوندی کے بعد قرآن کریم کو پڑھنا اور بغیر معرفت کے پڑھنے میں زمین آسمان کا
फ़र्ق है कि अल्लाह के मकाम को पहचाना जाए, जो डॉक्टर साहब ने हमें तालीम फरमाया। तो डॉक्टर साहब होना तो ये चाहिए कि कुरान करीम पढ़ने से पहले मैं क्या था, कुरान करीम पढ़ने के बाद मुझ में कोई फ़र्क आया कि नहीं फ़र्क आया। कुरान करीम का जो इल्म है, और जिस तरह आपने खशियत पे ज़ोर दिया, अल्लाहु अकबर, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाहु अकबर, कि वहाँ भी यानी वो अल्लाह की खशियत उन्हीं को हासिल होती है जो साहिबान इल्म होते हैं। तो इल्म, कुरान करीम का इल्म हासिल किया जाए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उलूम कुरानी को, उलूम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल किया जाए, कुरान करीम को पढ़ा जाए, और कुरान करीम पढ़ लेने के बाद, कुरान करीम पर आमिल हो जाने के बाद अगर मुझ में कोई तब्दीली आती है तो हाँ, वाकई मैंने मार्फत खुदाबंदी के बाद कुरान करीम को पढ़ा। डॉक्टर साहब यहाँ पर जो आपने बात फरमाई, अब ये मार्फत, और फ़ौरन फिर अल्लाह ताला दो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, तदब्बुर और तफक्कुर। तो अब यहाँ भी उठते हैं सवालात बहुत सारे कि अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि हम इसलिए नाजिल किया हमने कि ये लोग इसकी आयत पर गौर करें, आयत पर गौर करें, जो आपने बिल्कुल हमें नसीहत कर दी, बिल्कुल वाज़े कर दिया कि मुझे मालूम तो हो, या अगर वो फ़ीह ज़िक्रुकुम की बात हो रही है, कुरान करीम कर रहा है कि इसमें तुम्हारा ज़िक्र है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मेरा ज़िक्र क्या कहाँ है, झूठों में है, सच्चों में है, जिन पर अल्लाह ने लानत भेजी है, कहीं उन लोगों में तो मैं नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करने वालों में हूँ या नहीं हूँ। लेकिन ये तो आयात पर गौर करें, ये उलुल अलबाब ये क्या करें, यानी ये अक्ल व फ़िक्र रखने वाले इससे सबक लें। तो अलग अलग अल्लाह ताला ने कर दिए, क्या दो कैटेगरीज अलग अलग हो गई इरशाद? देखिए, ये जो तदब्बुर है और तज़क्कुर जो है कि वलियतज़क्करू, कि वो वलियतज़क्करू उलुल अलबाब, कि अक़ल वाले उससे नसीहत हासिल करें और लोग जो हैं इसकी आयत के अंदर गौर व फ़िक्र करें। ये असल में दो चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक ही अमल के दो मराहिल हैं, यूँ कह लीजिए। तदब्बुर, कुरान में ये लफ्ज़ जो है तदब्बुर के मानों में भी आया है और तदबीर के मानों में भी आया है। जब ये तफ़अुल के वज़न पे आता है तो इसका ताल्लुक़ है गौर व फ़िक्र करने से। बुनियादी तौर पर दाल बा रा के मादे के अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है कि किसी भी चीज़ को फॉलो करना, उसको एक्सटेंसिवली देखना, किसी की चीज़ को आप गौर व फ़िक्र करेंगे तो वो इस मादे से ताल्लुक़ रखेगा। और जब इसके अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्री तौर पर गौर व फ़िक्र करेंगे तो तदब्बुर होगा, और जब आप अमली तौर पर उसमें पूरा इंतज़ाम भी करेंगे और उसके जुमला पहलुओं को मलहूज़ रख के, तो वो तदबीर होगा। लिहाजा अल्लाह जो है वो मुदब्बिर कायनात है, वो कायनात की तदबीर फरमाता है। गोया जो कायनात ज़र्रे ज़र्रे की, जो एक एक चीज़ की जो अल्लाह ताला तदबीर फरमाता है, उसी के अंदर गौर व फ़िक्र करने के लिए हमें दावत दी गई है कि जिस तरह वो ज़र्रे ज़र्रे का मालिक भी है और उसकी अमली तौर पर एक एक चीज़ का इंतज़ाम व इंसराम उसने फरमाया है। युदब्बिरुल अम्र, वो एक एक चीज़ की तदबीर करता है और एक एक चीज़ को वो इंतज़ाम इंसराम करता है। तुम उसमें गौर व फ़िक्र करो। ये आयात के अंदर, यहाँ जो आयात है ये दरअसल ज़ू माना लफ्ज़ है, इसके दो माने हैं। एक तो आयात से मुराद कुरान के फ़िक्रे हैं, कुरान के जुमले हैं, और दूसरा आयात से मुराद निशानियाँ हैं। असल में जो अल्लाह की आयात हैं, जिनको हम कुरान के फ़िक्रे कहते हैं और कुरान के जुमले कहते हैं, ये आयात और इस इर्द गिर्द फैली हुई कायनात की जो आयात है, जिनको हम निशानियाँ कहते हैं, मानवी तौर पर और मकसदियत के एतबार से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जब आप अल्लाह की आयात पे गौर व फ़िक्र करेंगे और डिलिब्रेट, इनको जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं डिलिब्रेट, यानी उसमें पूरी तरह गौर व फ़िक्र करना। लिहाजा तदब्बुर ये है कि आप एक्सटेंसिवली उसमें डिलिब्रेट करें कि एक एक चीज़ जो है उसको आप गौर व फ़िक्र करेंगे। जब आप आयात में निशानियों में गौर व फ़िक्र करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा, अगला मरहला पैदा होगा, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये जो गौर व फ़िक्र है ये ब्रेन के ज़रिए से होता है। जो अक्ल ज़हन इंसान इस्तेमाल करता है उसके लिए जो टूल दिया हुआ है वो दिमाग है। तो दिमाग को जब इंसान इस्तेमाल करता है तो उसके इस्तेमाल का जो डेमोन्स्ट्रेशन जो उसकी होती है उसको लुब कहते हैं अरबी ज़ुबान में, और अलबाब लुब की जमा है। अक्ल इस्तेमाल होती है, और जब अक्ल इस्तेमाल होती है तो इंसान नसीहत हासिल करता है। नसीहत के अंदर
عملی پہلو ہے، تدبر کے اندر فکری پہلو ہے، تفکر ہوگا تو انسان عملی طور پر نصیحت حاصل کرے گا۔ اس لیے گویا یہ دو مراحل بیان کیے گئے ہیں تدبر اور تذکر کے ذریعے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر تدبر اور تذکر یہ آپ نے واضح کر دی بات، لیکن جو اولو الالباب رکھ رہا ہے اللہ یہاں پر یہ دو لفظ، تو یہ اولو الالباب تو کیا قرآن کریم سے یہ تدبر اور تذکر محض صاحبان عقل ہی حاصل کر سکتے ہیں یا یہ پوری کائنات کے لیے ہے؟ قرآن تو ہدی للناس ہے نا، تو کیوں یہاں محض اولو الالباب؟ آپ نے ایک بات اور واضح کر دی کہ یہ تدبر کو اور تذکر کو الگ الگ نہیں رکھا گیا، یہ آپ نے فرمایا۔ قرآن کا ترجمہ جو یہاں پر سامنے آتا ہے، یہ ترجمہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں، وہی تذکر۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، دونوں مخاطبت ایک ہی انداز سے ہو رہی ہے، ایک ہی جگہ ہو رہی ہے، لیکن آپ نے بالکل بات واضح کر دی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محض صاحبان عقل، صاحبان دانش، ان سے کیوں مخاطبت کر رہا ہے؟ کیا یہ قرآن کریم سب کے لیے نہیں ہے؟ سورہ قمر کی وہ جو آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو یہ تو قرآن کو تو ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت لے؟ یہاں پر اولو الالباب کے ذریعے تذکر کروا رہا ہے اللہ۔ اصل میں اولو الالباب صاحب عقل ہونا اور صاحب تفکر ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ حیوانات کا نہیں ہے، یہ جانداروں کا نہیں ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شعور، عقل، فکر اور تفکر کی قوت لے کے آیا ہے۔ تو ہر انسان اولو الالباب میں شامل ہے؟ ہر وہ انسان اولو الالباب میں شامل ہے جو اس عقل و فکر سے کام لیتا ہے۔ جو اس سے کام نہیں لیتا اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ان کے لیے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو ہم نے شعور کی طاقت تو دی لیکن وہ اس سے تفقہ اور وہ سمجھ اور سوچ سمجھ کی اور تفہیم کی جو قوت حاصل کرنی چاہیے تھی، جو اس سے کام لینا چاہیے تھا، وہ نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے لیے ٹول کے طور پر کان موجود ہیں لیکن وہ جس طرح اس کو سننا چاہیے تھا وہ نہیں سنتے۔ ان کے پاس آنکھیں بھی موجود ہیں، وہ ان سے نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اس سے وہ جس طرح دیکھنا چاہیے تھا۔ جب کوئی شخص اپنے اس اشرف المخلوقات ہونے کا وظیفہ ادا نہیں کرتا اور وہ کام نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو وہ اصل خاصہ، جو امتیاز، جو صاحب عقل و شعور ہونا، یہی تو ایک اس کا خاصہ تھا، جب اس نے گویا اس سے دستبرداری اختیار کر لی تو اس لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو پھر جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور انسان وہی جو عقل سے، اللہ کے دیے ہوئے اس فیکلٹی سے، اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائے گا، وہ قرآن سے نصیحت بھی حاصل کرے گا، اور اسی کے لیے یہ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ انسانوں کو اللہ نے، ہر انسان کو ایک معیار پہ پیدا کیا ہے۔ انسان اگر انسانیت کے معیار پہ رہے تو قرآن اس کے لیے ہدایت بھی ہے، تذکیر بھی ہے، قرآن اس کے لیے نصیحت بھی ہے، عملی طور پر اس کے لیے ضابطہ بھی ہے۔ لیکن انسان ہی انسانیت کی سطح پر نہ رہے، اس سے نیچے اتر کے حیوانیت کی سطح پر آ جائے تو پھر اپنی بگڑی ہوئی فطرت کے ساتھ کوئی قرآن سے رہنمائی نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری گفتگو تذکر تدبر کے حوالے سے مزید ہو سکتی ہے، کچھ سوالات اور میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن پروڈیوسر صاحب نے مجھے بتا دیا کہ وقت مکمل ہو گیا پروگرام کا، تو انشاءاللہ یہ بہت ساری باتیں جو رہ گئی ہیں کسی اور پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے سوالات اور اپنی علمی کمی کو دور کریں گے۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کتنے برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے؟ درست جواب 40 سال تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے؟ سورہ نمل میں یا سورہ نحل میں یا سورہ توبہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔
ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ خواتین و حضرات، قرآن اندازی اور قرآن اندازی کے لیے آج کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے، تو یہ کام میں کر رہا ہوں، اور آج کے ونر ہیں محترم ساجد میمن صاحب کراچی سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، عبادت کی خوبی توکل ہے۔ اللہ اکبر! عبادت کی خوبی توکل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر